السلام علیکم دوستوں، محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کی اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ پیش ہے نئی کہانی راکھی، سماعت فرمائیں۔ وہ لپک جھپک چلی آ رہی تھی۔ سخت گرمی تھی لیکن وہ مجبور تھی کہ اس گرمی میں اس سال آ گئی تھی۔ وہ مڈل ایسٹ کے ایک مشہور ملک میں 30 سال سے رہ رہی تھی۔ آرام دہ زندگی تھی۔ اتنے طویل عرصے میں جسم آرام کا عادی ہو چکا تھا مگر دماغ اپنی جگہ پر تھا، رونق نام کو نہ تھی۔ وہ جب اپنے شہر آتی اپنے لوگوں کی طرح رہتی تھی، نہ اتراہٹ نہ بوکھلاہٹ، کبھی لو کے تھپیڑے اور کبھی گھنٹوں کے لیے بجلی غائب۔ اس وقت بھی بھری دوپہر میں وہ گلی سے چکن کی ساڑی چھپوا کر لا رہی تھی کہ یکایک اس کی نظر اپنے میکے کے صدر دروازے پر پڑی۔ صدر دروازہ بند تھا اور کنڈی میں بھاری بھرکم قفل جھول رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، حالانکہ اسے علم تھا کہ اب اس کے میکے میں قفل بند ہے، مگر وہ ہمیشہ نظر بچا کر نکل جایا کرتی تھی۔ وہ بڑی وہمی فطرت کی لڑکی تھی، کسی طور یہ سمجھوتا نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا میکہ اب خالی ہے۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی اور دونوں بھائی باہر ہیں۔ امی کیا گئیں کہ ابا بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا اس سچ کو وہ سچ مانے۔ اس کے تصور میں وہی بھرا پورا گھر تھا، 9 عدد کمروں، بڑے بڑے دالانوں، کھلی روشن چھتوں والا سجا سجایا گھر، جہاں نیچے کی منزل میں سامنے بڑے اور صدر دالان میں اس کی دادی رہتی تھی۔ صدر دالان کے سامنے آنگن پار کر کے باورچی خانہ تھا۔ اغل بغل دونوں طرف اونچی کرسی اور خوبصورت نقش والے لکڑی کے ستونوں والے دالانوں میں دادی کی پسندیدہ پرانی نوکرانیوں کا قبضہ تھا۔ دوسری منزل پر بڑے بڑے ہوادار کمرے تھے، جس میں درمیانی کمرے میں اس کی امی اور 2 بھائی بہن رہتے تھے۔ داہنی طرف کا کمرہ ابو کا تھا۔ کمرہ کم اور لائبریری زیادہ تھا، جس میں بڑی سی میز، اونچی سی کرسی، میز پر ابو کے کاغذات جن پر موٹا سا پیپر ویٹ رکھا رہتا تھا، اور روشنائی کی شیشی میں فاؤنٹین پین کی رکھی رہتی تھی۔ میز میں 2 عدد درازیں بھی تھیں۔ ابو کے کہیں جاتے ہی وہ اچک کر کرسی پر چڑھ جاتی تھی اور دونوں درازوں کی تلاشی لیتی تھی۔ نہ معلوم وہ روزانہ یہی کارروائی کیوں کرتی تھی۔ کیا شاید اس کو ہر چیز سے اپنے ابو کی خوشبو آتی تھی، خواہ وہ ان کا کنگھا ہو، قلم ہو یا ایشٹرے جس میں ابو سگریٹ کی راکھ جھاڑتے تھے، یا وہ ہینگر جس پر ابو اپنی شیروانی ٹانگتے تھے۔ الماریوں کے آخری خانوں میں قومی آواز اور نیشنل ہیرالڈ اخبار کی تاریخ وار فائلیں رکھی رہتی تھیں، جس میں ایک بار بلی نے اپنے بچے چھپا دیے تھے۔ آس پاس کے کمروں میں پھپھو رہتی تھی، اور ایک کمرے میں گھر کے تمام بڑے بڑے بکس، جن میں لحافوں گدوں کا بکس تھا، چادروں تکیے غلافوں کا بکس، اور سب لوگوں کے الگ الگ بکس۔ سرے شام وہ چھت پر بھاگ جاتی تھی، جہاں سے دور دور کے مکانوں کی کائی زدہ چھتیں اور دور سڑک پر چلتی بسیں، رکشے، تانگے اور یکے ٹھیلے نظر آتے تھے۔ وہ ہلکا ہلکا شور سنائی دیتا تھا۔ بہت دور آصفی امامباڑے کی بھول بھلیاں نظر آتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ گھر کی دیوار سے وہ جھانک جھانک کر سڑک دیکھتی تھی۔ دیوار پر کہیں کہیں لگی کائی سے اٹھنے والی ہری ہری مہک آج بھی اس کو یاد آتی ہے۔ پھر وہ دلہن بن کر دوسرے گھر چلی گئی۔ اسے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ فینس میں بٹھائی جا رہی تھی تو اس کے چچا ابا دعائیں دینے سر پر ہاتھ رکھنے بڑھے تو وہ ان سے لپٹ گئی تھی روتی ہوئی۔ ابا کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ابا جو اس کو کبھی بھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، ابا جو اس سے باپ جیسی محبت کرتے تھے، ابا جن کے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ بے فکر ہو کر سو جاتی تھی، اور وہ اپنی پڑھائی اس کے کھٹولے کے پاس کرتے رہتے تھے۔ دور کھڑے اس کے والد اور چچا لوگ روحانسے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اور چہرے کی لڑیاں ہٹا کر دیکھا تو وہ بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ رخصت ہو رہی ہے۔ آج بھی ابا کا کپاتا ہوا ہاتھ اسے اپنی پیٹھ پر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بھائی کا سوتا ہوا چہرہ بھی، جو اس کی ڈولی کو کاندھا دینے آگے بڑھ رہا تھا، اور میراثی حضرت امیر خسرو کا بابل گا رہے تھے۔
آج وہ اس گھر سے دور تھی، 2 بچوں کی ماں تھی۔ جب آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس میں یہی بابل سن کر وہ رو پڑی تھی۔ اس کے ننھے منھے بچے حیرت سے اس سے پوچھ رہے تھے، اماں روئیے نہیں، کیا آپ کو چوٹ لگ گئی ہے؟ بڑی مشکل سے وہ خود پر قابو پا سکی تھی، مگر میراثی ہر لڑکی کی رخصتی پر یہی بابل گاتے تھے۔ اس کی بھی فینس اٹھی اور 5 منٹ بعد تیسرے مکان میں رک گئی، جو اس کی سسرال تھی۔ اب یہیں زندگی گزارنا تھا، اچھی بھی اور بری بھی۔ 2 منٹ یا 5 منٹ میں بھلا وہ کیسے سسکیوں پہ قابو پا سکتی تھی؟ سالہ سال کا ساتھ تھا میکے کا۔ وہ بڑی اچھی لڑکی تھی، کھلکھلا کر ہنستی تھی، مگر بس وہ رخصتی کا لمحہ یاد آتا تو وہ دھاروں دھار رونا شروع کر دیتی تھی۔ ایسے ہی ایک بار ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی مہندر کپور کی آواز نے اسے خوب رلایا تھا، جو کہہ رہی تھی، ڈولی چڑھ کر دلہن سسرال چلی۔ وہ کچھ ایسی ہی جذباتی لڑکی تھی۔ میکے میں لگے قفل کو دیکھ کر اس کا دل ڈول ڈول جاتا تھا۔ اس کی دادی بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ ان کے گھر کا دھوبی دھوبیوں کا چودھری ہے، اور مہترانی کا خاندان بھی اپنے لوگوں کے چودھریوں کا خاندان ہے۔ سب بہت اچھے لوگ تھے۔ دھیمے دھیلے لہجے میں بات کرتی مہترانی، پیروں میں آلتا لگائے، پائل پہنے، سر پر کوڑے کا جھوا لادے جھکی جھکی چلتی ہوئی مہترانی کبھی کبھار آ کر زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور دادی یا امی سے اپنے دکھ درد بیان کرتی تھی۔ جب مہترانی کے گھر کی کوئی شادی ہوتی یا نئی دلہن یا بیاہتا بیٹی کو لے کر اچھی اچھی ساڑیاں پہنے سب عورتیں آتی اور بتاتی جاتی کہ کون کون سا زیور سسرال کا ہے اور کون کون سا میکے کا۔ اسے بہت اچھے لگتے تھے یہ لوگ، صاف ستھرے، کبھی گورے کبھی سانولے، صاف دل محنت کش لوگ۔ کسی بھی تہوار میں یہ لوگ تہواری لینے آتے تھے۔ اسے فخر تھا کہ اس کی ٹھیکری کی صفائی اس کی پسندیدہ مہترانی نے کی تھی، اگرچہ اسے لفظ کے معنی بھی معلوم نہیں تھے، مگر مہترانی سے کئی بار وہ لفظ سن چکی تھی۔ اکثر امی سے کہتی، دلہن بھی بڑی بٹیا یا بھیا کی شادی پر سونے کا زیور دینا ہمارا حق بنتا ہے، آخر ہم ہی ٹھیکرے اٹھائے ہیں دونوں کے۔ وہ اسے اپنی اپنی سی لگا کرتی تھی۔ اس کے گھر کی دھوبن، جو مہاویر دھوبی کی بیوی کہلاتی تھی، سوتی سی ساری پہنے، ماتھے اور ٹھوڑی پر گدنا گدائے، چاندی کے کڑے چھڑے، چاندی کی کردھنی اور گلے میں ہنسلی پہنے، سر پر کپڑوں کا گٹھر رکھے اپنی بچی کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ وہ 8 لڑکیوں کی ماں تھی۔ مہاویر چودھری تمام برادری کے فیصلے کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، مگر بھگوان سے ایک بیٹے کی دعا نہ قبول کروا سکے جو ان کی بیٹیوں کا بھیا ہوتا، اور بھیا دوج میں بہنوں کا وقار بڑھاتا اور راکھی کے دن پیاری پیاری بہنوں سے پیاری پیاری راکھیاں بندھواتا۔ مہاویر کو اعتماد ہوتا کہ ان کا بیٹا ان کی چتا کو آگ دے گا تو وہ سیدھے سورگ میں داخل ہوں گے۔ دیوالی اور ہولی میں دھوبن شکر کے کھلونے، کھیلیں، بتاشے اور نہ معلوم کیا کیا سوغات لایا کرتی تھی، جس کا اسے بڑی شدت سے انتظار رہتا تھا۔ بیچاری دھوبن ایک کے بعد ایک لڑکی کی شادی کرتی رہی۔ شاید اس کی 5ویں بچی ایک بار مچل گئی کہ وہ اس کے چھوٹے بھائی کے راکھی باندھے گی۔ گھر میں دھوبن دھوبی سب پریشان، کیا کریں۔ راکھی کے دن جب تمام بہنیں اپنے بھائی کے راکھی باندھتی ہیں، دھوبن اپنی بچی کو لے کر امی کے پاس آئی۔ امی نے اجازت دے دی۔ اس کا بھائی 2 سال کا تھا۔ ننھی منھی بچی خوشی خوشی اپنے گھر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر میں نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، پیتل کی تھالی میں راکھی، مٹھائی اور اس سے متعلق تمام چیزیں لے کر تمام بہنوں کے ساتھ آ گئی۔ اس کا گھر جیسے بھر گیا۔ وہ بھی دھوبن کی لڑکیوں کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بچی نے بھائی کی آرتی اتاری، مٹھائی کھلائی اور کلائی پر جگمگاتی راکھی باندھ دی۔ اس وقت اس بچی کے چہرے پر ایسا غرور، ایسا نور تھا کہ جو بھائیوں والی بہنیں ہی محسوس کر سکتی ہیں۔ پھر وہ ہر سال ایسا ہی کرنے لگی۔ جب اس بچی کی شادی ہوئی تو کنیا دان کے لیے اس کے بھائی کو بلایا گیا۔ مہاویر چودھری کی کئی لڑکیاں سسرالوں میں جل جل کر ختم ہو گئیں۔ وہ ننھی منھی بچی بھی، جو 2 بچیوں کو جنم دے کر اسٹوو سے جل کر ختم ہو گئی۔ مہاویر چودھری کچھ بھی نہ کر سکے، دوسروں کو انصاف دلاتے رہے اور خود اپنا تحفظ بھی نہ کر سکے۔ راکھی کا دن تھا۔ اب دھوبن بوڑھی ہو چکی تھی۔ کچھ تو عمر اور کچھ جوان جہان لڑکیوں کی ارتھیوں نے اسے ادھموا کر دیا تھا۔ اپنی نواسی کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں پیتل کی تھالی میں پوجا کی سامگری اور راکھی تھامے
اپنے ماما کے لیے لائی تھی۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید بہن یاد آ گئی تھی۔ دھوبن کی دھندلی دھندلی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ ننھی منھی بھانجی ماما کے راکھی باندھ رہی تھی، پھر یہی سلسلہ چل نکلا۔ اب وہ آئی تو راکھی کا تہوار گزر چکا تھا۔ اچانک اس کی نظر میکے کے قفل پر پڑی جس میں راکھی بندھی تھی۔ ان کا بھائی ملک سے باہر جا چکا تھا۔ ننھی سی بھانجی ماما کے لیے راکھی لائی، گھر بند تھا۔ اس نے راکھی واپس لے جانا مناسب نہ سمجھا اور ماما کی سلامتی کی دعاؤں کی مالا کے ساتھ راکھی میں دروازے میں باندھ گئی۔